بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب سارا ماحول ایک رنگ میں رنگا ہوتا ہے تو اس وقت اس ماحول کے رسم و رواج یا جو سب لوگ ایک جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب اس کے خلاف کوئی کچھ بولتا ہے تو اسے جلدی سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ سلسلہ جب سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، جب سے بار بار اس کا موقع ہے، اور آپ علیہ السلام نے کفر شرک کے اس ماحول میں جہاں صرف اسی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، توحید اور رسالت کی بات جب کیا، لا الہ الا اللہ کہا اور یہی بتایا کہ اس میں ہی کامیابی ہے، یہی اصل ہے۔ عقل میں بھی آنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی دنیا کون چلا ہے، اللہ کے سوا کون ذات ہے، کس نے بنایا ہے۔ آسمان خالی دیکھ لیا جائے تو سمجھ میں آئے اس کا بنانے والا کوئی بڑی طاقت والا ہے، اور اسی طرح اگر غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور بہت سی چیزیں دنیا میں رات دن پیش آتی ہے جو خود اعلان کرتی ہے کوئی ذات ہے، وہی یہ سب چیزیں بنا رہی ہے، اسی نے سارے نظام کو سنبھالا ہے۔ کہاں سے روز سورج نکلتا ہے اور کہاں چڑھتا ہے اور کہاں شباب تک پہنچتا ہے، پھر اس سے زوال ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی جب یہاں زوال ہوتا ہے تو پھر وہ کسی اور دنیا کو روشن کر دیتا ہے، پھر گھوم کر کہیں اجالا کرتا ہے، کہیں اندھیرا کرتا ہے۔ ہم لوگ ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں، آج سورج کتنے بجے نکلنے والا ہے۔ جو نمازی لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں سورج کتنے بجے نکلنے والا ہے، تو ٹائم ٹیبل سے پتہ چل جاتا ہے کہ سورج آج اتنے بجے نکلنے والا ہے، تو اس کے خلاف تو نہیں ہوتا۔ یہ سورج کو کس نے کنٹرول کیا ہے؟ چاند کون نکالتا ہے؟ چاند کو شباب تک کون پہنچا دیتا ہے؟ آسمان پہ تارے کون بکھیر دیتا ہے؟ اجالی رات کون بناتا ہے؟ اندھیری رات کون بناتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے کیا؟ ہمارے بڑوں نے تو کتنی مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ بھینس کا رنگ اتنا کالا، اس نے کھایا ہرا چارہ اور دودھ دیا اتنا اجلا، تو یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ خود ہمارا جسم اس کا شاہد ہے۔ ایک بال کوئی نہیں بنا سکتا، ایک دانت کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے تو خالی دانت کی حفاظت کے لیے کہ تھوڑا سا اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ اتنا قیمتی جسم بنایا، اس میں دل بنا دیا، دل کے اندر خرابی ہو گئی، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ کون اسے اچھا رکھتا ہے؟ ننھا بچہ پیٹ میں ہے، ابھی اس کا وجود تھوڑا سا اس حالت میں پہنچا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جب بچہ ہے تو جان بھی ہے، تو اسے قوت اور غذا کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہے؟ کوئی تو نہیں۔ ایک پودا زمین سے نکلتا ہے، وہ جو زمین سے پاڑنے والا پودا ہے اتنا کمزور ہے کہ ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ، بہت چھوٹا بچہ ہو، اس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ دو، انگوٹھا ملا لے گا اور اس طرح سے مسل کے ختم کر دے گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس سخت زمین یا نرم زمین کے اندر سے اس کو پھاڑ کر وہ پودا کیسے نکل آتا ہے؟ پھر جب پودے کی حفاظت کی جاتی ہے تو تناور درخت کیسے بن جاتا ہے؟ کون ہے بنانے والا؟ پھر ایک ہی جگہ پر ایک آم کا درخت لگا ہوا اور ایک کسی اور پھل کا لگا ہوا ہے، زمین وہی ہے۔ آم کا اگر درخت کسی نے لگایا ہے تو اس میں آم ہی پھلتا ہے، چیکو میں آم نہیں، آم میں چیکو، اس کا مزہ الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے۔ کتنے پھل اللہ نے بنائے، اسی زمین سے سب اگایا، کتنے اناج بنائے، اسی زمین سے سب اگایا۔ کون ہے
کس کی ذات ہے سب کرنے والی؟ تیز گرمی ہوتی ہے، پتہ چلا گرمی کا مہینہ آ گیا، اچھا بھائی گرمی کا آ گیا تو اب کیا چاہیے؟ بہت گرم ہو رہا ہے، پانی چاہیے۔ کسان کہہ رہا ہے کھیتی کے لیے پانی چاہیے، اتنی بڑی زمین ہے، کہاں تک پانی کا کوئی انتظام کرے گا؟ اللہ خود انتظام کرتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے تو اس کی حفاظت کا، اس کی پرورش کا سارا سامان وہ کرتا ہے۔ اور پھر جب بندہ پکارتا ہے اور زمین پکارنے لگتی ہے کہ میں سوکھ گئی ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو پانی کون برساتا ہے؟ یہ گرمی میں کیوں نہیں برسا؟ یہ آج برسات میں کیوں برس رہا ہے؟ پھر گرمی گئی، برسات آئی، برسات کے بعد پھر ٹھنڈک آئی۔ یہ کون موسم بدل رہا ہے؟ اس موسم کا اس پوری کائنات کے بہت سی چیزوں پر کیا کیا اثرات پڑ رہے ہیں، کتنی زندگیوں کی بقا ہے اسی گرمی اور ٹھنڈک میں۔ کون ہے جلانے والا؟ کون ہے مارنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ جس کی جتنی سانس لکھ دیا اس سے ایک سانس زیادہ نہیں لے سکتا۔ موت کوئی روک سکتا ہے؟ بہت دنیا ترقی پر ہے، موت روک کے دکھا دے، جس کو جس وقت مرنا ہے اس وقت مرے گا۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے، میرے گھر میں خود ہوا، میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا، تو ایسا لگا کہ طبیعت اور بگڑ گئی، اب اس اسپتال میں علاج نہیں ہو سکتا، کسی بڑے اسپتال میں لے کر جاؤ۔ بڑے اسپتال میں لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ کیس تو بہت سیریس ہے، یہ ان کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ کیا کرتے؟ بچنے کی امید نہیں ہے تو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف باپ کی محبت میں چند آنسو تو بہا سکتے ہیں، لیکن موت کو تو نہیں روک سکتے۔ اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے مرنے کے لیے نہیں، صحت کے لیے۔ علاج ہوا، ابا صحت مند ہونے لگے، ابھی اسپتال میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آم کھانے کا جی چاہتا ہے بیٹا۔ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ابا آم کھانے کے لیے کہتے ہیں، ابھی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی ہے؟ تو کہا ہاں طبیعت تو ایک دم اچھی ہو گئی، خطرے سے باہر ہو گئے، صحت کی طرف چلنے لگا، ابھی تندرست ہو جائیں گے، کل تم کو ڈسچارج مل جائے گا، تمہارے ابا کی طبیعت اب ٹھیک ہو گئی ہے، گھر لے جاؤ اور اب جو چاہے وہاں کھلانا، اب یہاں یہ سب مت کرو، لے جانا گھر پہ۔ جب مرنے کی حالت میں تو وہاں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، اسپتال لے کے گئے تھے، اور اب صحت کی حالت میں ہے تو گھر لے کے جاؤ۔ آج یہ سب ہوا صبح میں، دن میں 10 ساڑھے 10 تک، کہ کل گھر لے کے چلے جانا، کھلانا پلانا، صحت مند ہو رہے ہیں۔ شام کو انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے بیمار ہیں، نہیں بچیں گے۔ اللہ نے کہا اتنے دن کی زندگی اور باقی ہے، ہم باقی رکھیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا اچھے ہو گئے، لے کے چلے جاؤ۔ اللہ نے کہا ہم کو بلانا ہے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ تم صحت مند سمجھ کر لے کے جانے والے ہو، اور ہمارے یہاں فیصلہ ہو گیا کہ روح قبض کر لی جائے گی، ابا کو نہیں میت کو گھر لے کر جاؤ۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کے سوا۔ لیکن جب کفر و شرک کی گھنگور اندھیرا تھا، کہیں اجالا توحید کا نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اسی میں کامیابی ہے ہماری زبان میں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہت سے ایسے سعادت مند رکھے کہ یہ دھیرے 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 سمجھ میں آیا۔ کسی نے پہلی بات میں سمجھ لیا، کسی نے اس کے بعد سمجھا، سمجھنے لگے۔ نہ سمجھنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہنا نہیں چھوڑا۔ 2 4 6 کی تعداد ہو جانے پر مایوس نہیں ہوئے کہ اتنی آواز لگا رہا ہوں کوئی آ نہیں رہا ہے، بلکہ مخالفت بڑھ گئی، برا بھلا کہا جانے لگا۔ لیکن داعی کے ذمہ ایک کام ہوتا ہے، اسے اس سے مطلب نہیں ہوتی کہ ہمیں کون کیا کہتا ہے، وہ تو اپنے کام کا دھنی ہوتا ہے، اسے کسی سے کچھ لینا نہیں ہوتا، اس کو صرف اللہ سے لینا آتا ہے، اور ساری امیدیں وہیں رہتی ہیں۔ امید یقین کے درجے میں رہتی ہے کہ میرا اللہ ہی میری حفاظت کرے گا، میرے اللہ ہی اپنے دین کو پھیلائے گا، میری ذمہ داری کام کی ہے۔ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کتنے سن رہے ہیں، کتنے مان رہے ہیں، کتنے نہیں مان رہے، ہمارا کام ہے، ہم کیے جائیں گے۔ تو ایک زمانہ یہ گزرا، یہ زمانہ گزر گیا۔
توحید والے بہت سے ہو گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہوئی، سارے عالم میں گونج گئی، اور نہ جانے کتنے ہدایت یافتہ ہو کر دنیا سے چلے گئے اور جنت کے مستحق بن گئے، اور نہ ماننے والا نہ جانے کتنے اسی آواز کو سنتے رہے، جہنم کے مستحق ہو گئے۔ ایسی ہم اب آگے دوسری بات جو کہنا چاہتے ہیں، رسم و رواج کا اندھیرا، ہماری خاندانی عادتوں کا اندھیرا، جہاں دین نہیں وہاں اندھیرا ہے، جہاں دین ہے وہاں اجالا ہے۔ اب میری بات نہیں کہ میں کہوں تو دنیا جانے گی، یوٹیوب کی دنیا، گوگل کی دنیا سب ایسی ہو گئی ہے، انٹرنیٹ کی دنیا یہ ایسی ہو گئی ہے کہ سب باتیں کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ جو اب تک نہیں تحقیق تھی بھی تو دنیا نے نہیں جانا تھا، ہر زمانے میں جاننے والے رہے، لیکن پہنچانے کے ذرائع ایسے نہیں تھے جیسے اس وقت ہیں۔ لیکن اب اس وقت جاننے کے بعد کہ فلاں چیز کے کھانے سے فلاں نقصان ہوگا، فلاں چیز کے کھانے سے فلاں نقصان ہوگا، اب یہ کوئی پہنچاتا ہو تو ہم اپنی عادتوں کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بچپن سے آئے گیہوں کی روٹی کھاتے ہوئے، ارے بچپن میں گیہوں کی روٹی کھایا تھا تو بچپن میں 60 سال 70 سال پہلے کے گیہوں میں اور آج کے گیہوں میں تحقیق کر لو، تحقیق کی دنیا میں شکیل کی بات نہ مانو، شکیل کی کون کہتا ہے مانو، لیکن جو آدمی جس لائن کا ہے اگر اس نے تحقیق کر لیا ہے تو وہ مانو۔ ایسی اور بہت سی چیزیں کھانے کی ہیں، ریفائن تیل ہے، شکر ہے، نمک ہے، کہاں نہیں وہ ہے نا شکیل بھائی، وہ پتہ نہیں کہاں سے نئی نئی باتیں لاتے ہیں۔ جیسے کفر کے اندھیرے میں آ کر جب کہا گیا تو وہ بھی یہی کہتے تھے نئی نئی بات لاتے ہیں۔ ایسی رسم و رواج اور عادتوں کے مقابلے میں جب کہا جا رہا ہے بھائی شکیل کی نہ مانو، کم سے کم تحقیق کر لو، شکیل نہیں کہہ رہا ہے، شکیل بھی اسی غفلت میں تھا، اپنی صحت برباد کیا، معلوم کرو کہ آج کے گیہوں کے آٹے کے اندر، گیہوں کے اندر کس قدر شکر ہے اس کے اندر۔ ایک آدمی شکر سے بچتا ہے، کہتا ہے چائے میں شکر مت ڈالنا، اور اس کے بعد گیہوں کی روٹی کھاتا ہے اس سفید آٹے کی، اور شوگر کے کتنے چمچ کھا کے شوگر کو بڑھا رہا ہے۔ اب اس پر اگر ہم بول دیں گے تو کچھ لوگ تو ناراضی ہونے لگتے ہیں کہ ان کو تو یہی سب سوچتی ہے، نہیں مجھ کو تو سوچتی ہے اور صحیح سوچتی ہے الحمدللہ، اور جہاں غلط سوچی کسی اس شعبے کے جاننے والے نے بتایا کہ تم یہ غلط کرتے رہے تو الحمدللہ اللہ کی دی توفیق سے توبہ کی توفیق ہو گئی، نہیں طبیعت چلی تو مانگا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہمارے نفع کی بات ہے، نہ ہمارا نفس تیار ہو رہا ہے، نہ ہمارا معاشرہ تیار ہو رہا ہے، نہ ہمارے گھر کے لوگ تیار ہو رہے ہیں، چھوڑ دو سب کو نا۔ چھوڑ دو کا مراد یہ نہیں گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنی ذات کو بناؤ نا، تلاش کرو، اس کا بدل تلاش کرو، میں استعمال نہیں کروں گا، جس کا جی چاہے استعمال کرے۔ ایلومینیم کے برتن کے خطرناک نتائج دنیا نے دیکھ لیا، اب جب کھل کر سامنے آیا تو کہنے لگے مٹی کے برتن میں تو ہم پکا نہیں سکتے۔ ارے مٹی کے برتن میں کیوں نہیں پکا سکتے؟ کیا دنیا میں جب ترقی نہیں تھی تب مٹی کے برتن میں پکتا تھا؟ آج تو بہت ترقی یافتہ زمانہ کہا جا رہا ہے، اب کیوں نہیں پک سکتا؟ جس زمانے میں ترقی نہیں تو اس وقت پکتا تھا، اب ہم ترقی والے ہو گئے تو ہم نہیں پکا سکتے، یعنی ہم مجبوری کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یقیناً مجبوری کی طرف جا رہے ہیں، اپنی بری عادتوں سے، برے کھان پان سے، برے معاشرے میں جو کچھ غلط رواج پڑا ہے، چاہے شادی بیاہ کا ہو، چاہے اور کسی چیز کا ہو، حرام کا ہو، حلال کا ہو، لیکن لوگوں کی رعایت میں ہم اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہے ہیں، اور یہ جسم اللہ کی قسم ہمارا نہیں ہے، کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا کہ اس کے تم مالک ہو، نہ جانے کتنی دفعہ پوچھ چکا، آج پھر پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے، اس کے مالک ہیں ہم؟ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، کہہ رہے نہیں مالک ہیں۔ جب کسی چیز کے مالک نہیں تو امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا ہماری ایسی عادت ہو گئی کہ دینداری کا بڑا لیبل لگا کر کرسیوں پر بیٹھ کر گھنٹوں کی تقریر شکیل کو کہہ رہا ہے، کسی کو برا لگے اچھا لگے وہ جانے اس کا کام، میں اپنے کو کہتا ہوں، پیری مریدی میں آ کر
مشائخ کا ایک لبادہ پہن کر جب تو بیٹھ کر کرسی پہ بولتا ہے، اس لباس میں، اس حلیے میں، اس انداز میں، اس عہدے پر، اور دنیا تیری بات ماننے کو تیار ہے، لیکن جب کرسی کے اوپر سے اتر جاتا ہے تو پھر وہی جسم کے ساتھ وہی بغاوت ہے، وہی خیانت ہے جو اللہ کو بالکل ہی ناپسند ہے۔ صفت نفاق کا ایک ایسا عمل جو رچ بس گیا ہو اور جس پر توبہ کے بجائے کہنے والے کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، تو یہ دل میں اندھیرا نہیں تو اور کیا ہے کہ جب اپنے نفع کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے شکیل، تو کرسی پہ بیٹھ کر لوگوں کو مت سمجھا، تو خود بڑا ناسمجھ ہے۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھ، اس بڑی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے ساری مخلوق کی خوشنودی کو چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ بنا سکتا ہے، اور اپنی بنانا بگاڑنا اللہ نے تیرے قبضے میں رکھا ہے شکیل۔ تو جلدی سے توبہ کر لے ان غلط چیزوں سے جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس سے توبہ نہ ہونے کی بنیاد پر اس رذیلے نے باقی سارے رذیلوں کو بڑھا دیا ہے۔ یعنی خیانت کی بری عادت منافقوں کی بری عادت ہے، ایمان والے کی نہیں ہے، اور ایمان والا اگر بھولے سے غلطی سے کرتا ہے تو اس پر جمع نہیں رہتا، منافق جمع رہتا ہے۔ اسے علم نہیں تھا تو توبہ کر لیتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہوتا تو میں ضرور مان لیتا، آج علم ہو گیا اس لیے میں اب سے طرز زندگی بدل دوں گا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والی تمام چیزوں سے بچاؤں گا۔ کہتے شکر ہے تھوڑی سی کھا لینے میں کیا حرج ہے، یہی تھوڑی تھوڑی تو زیادہ بن جاتی ہے، زہر ہے تو تھوڑا سا کھانے میں کیا حرج ہے، زہر ہے تو تھوڑا سا کھانے میں کیا حرج ہے، کہیں گے بہت حرج ہے، مر جائیں گے۔ اگر مر جائیں گے نہیں کھا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے روز مرنے کا سامان کیا جائے تو کل قیامت میں پکڑنی ہوگی۔ اگر اللہ نے ہم کو توفیق دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے کی، تو جیسے ہم کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہو گئے، ایسی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کو بھی اپنا سکتے ہیں۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اللہ ہمیں وہ حلال رزق کھلائے جس کی بنیاد پر حلال اعمال، اچھے اعمال کی طرف طبیعت چلنے لگتی ہے، اللہ خود کھینچ لیتا ہے، اندر ایک پاور بن جاتا ہے کہ اب برائی کے قریب بھٹکنا نہیں چاہتا اور بھلائی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ نفس شیطان اگر ماحول بنا کر کچھ غلط کروا دیتا ہے تو ہائے توبہ، ہائے توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ نے کب کہا کہ ہم تجھ کو معاف نہیں کریں گے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ خیانت والا عمل، ہم اس کی تو معافی بھی مانگنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، جس وقت جو کرنا اس کو پسند ہے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔